بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو ایمل ولی نے کیا ہے، اچھا اس سے پہلے بھی کر چکے، چیئرمین جو پی ٹی اے ہیں ان کے ساتھ لڑ بھی چکے، سب کچھ ہو چکا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں چرس والا سگریٹ وغیرہ جو پورا ایپیسوڈ تھا، پھر دوستی ہو گئی تھی۔ یہ ایمل ولی کر سکتے ہیں۔ ایمل ولی جو ہیں انہیں سسٹم میں شامل کیا گیا، یعنی جب اس سسٹم کو بنانے کا فیصلہ ہوا تو انہیں شامل کیا گیا، انہیں ان کے صوبے سے باہر لے جا کر ایوان میں پہنچایا گیا۔ تو ایمل ولی یہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نجکاری کے نام پر فوج کاری ہو رہی ہے۔ یہ جو پی آئی اے کی ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فوج کاری ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن نہیں، ملٹرائزیشن ہو رہی ہے۔ پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کر فوجی فرٹیلائزر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایمل ولی نے بات کی ہے۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں اس ڈیل پر سب سے پہلے یہ اچانک حیران کن خبر آئی ڈیل سے ایک دن پہلے کہ فوجی فرٹیلائزر نے ایگزٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ ڈیل ہو گئی، بیڈنگ ہو گئی، بیڈنگ کے بعد ہمارے سامنے پی آئی اے، عارف حبیب اینڈ کمپنیز جو ہیں وہ کنسورشیم ان کو مل گیا۔ پھر پتہ چلا کہ فوجی فرٹیلائزر شامل ہو گیا۔ تو یہ اب تنقید کی وجہ بن رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ پھر عارف حبیب صاحب نے جو بتایا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے آپ لے لیجئے، تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ تنقید کی وجہ بن رہی تھی، لیکن یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایمل ولی صاحب یہ کر سکتے، چیزیں خوفناک ہیں، لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں یہ اور کون کر سکتا ہے؟ مجھے اس ویڈیو میں اسپیشلی آپ سے بات کرنی جو سعید غنی کے ساتھ ہوا بیرون ملک، موسٹ پروبیبلی دبئی کا مال لگ رہا ہے، مال آف ایمریٹس لگ رہا ہے۔ وہاں سعید غنی ایک بچے کے ساتھ ہیں، موسٹ پروبیبلی ان کا اپنا بیٹا ہے، اور وہاں ایک پاکستانی کے کراچی والے کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے سعید غنی کو روک کر کہا یو ہیو روئنڈ مائی سٹی، آپ نے تباہ کر دیا میرے شہر کو۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا، سعید غنی پوچھتے ہیں ویئر، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے شہر کو تباہ کر دیا۔ سعید غنی ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ویوز ہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کا یہ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کر دیا، آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ جو ہوتا ہے نا، کیمرہ نکالا، ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد سعید غنی انہیں تحمل سے جواب دے رہے تھے کہ آپ نے یہ آپ کی سوچ ہے، آپ ایسے کر رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے کیمرہ لے کر جانا۔ اور پھر اس شخص نے کہا آپ نے میرے شہر کو ایف ورڈ کہتے ہو، ایف اپ کر دیا۔ اب سعید غنی کے چہرے پر ایک دم ایک رنگ آ کر گیا، لیکن پھر انہوں نے واپس تحمل سے کام لیا اور کہا میں یہ ورڈز یوز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ایک اسٹور میں داخل ہو گئے، ایک بچہ ساتھ ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ پھر پیچھے جاتے جاتے کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے غلط کر دیا۔ اب وہ میں آپ کو سنوا دوں۔ اب یہاں سے آگے جو ہے نا وہ ایف اپ بھی آ جاتا ہے، یو گائز روئنڈ آر سٹی، آئی رین فرام دیئر، میں وہاں سے بھاگا۔ یہ باتیں کر رہے تھے۔ میرا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے یہ فون اٹھایا اور یہ فون اٹھا کے آپ نے ایف اپ کر دیا، یا اوے چور بھاگ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے یہ نہ کیجیے۔ آپ تنقید اگر کر رہے ہیں تو یہاں بیٹھ کر ہم تنقید کرتے ہیں۔ آپ وزیر اعظم پہ، صدر پاکستان پہ، فیلڈ مارشل پہ، آئی ایس آئی چیف پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ یہ جو فون اٹھایا اور بیرون ملک کسی شخص کو اپنی فیملی کے ساتھ ہے، وہ سب تو اپنی اس ڈیوٹی پر بھی نہیں ہے، آپ نے یہ کر دیا۔ اچھا یہ بھی کر لیجئے، فون اٹھائیے، فون اٹھا کے بات کر لیجئے، سعید غنی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بیرون ملک ہے، جواب بھی دے دے گا، دے رہا ہے، آپ نے میرا شہر تباہ کر دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ جواب دے ہیں، مجھے آپ سے 2-4 سوال کرنے ہیں۔ وہ شخص بیرون ملک وہاں ایزی ہے، وہ بات کر لے گا آپ سے، اور آپ اس سے بات کر لیں، آپ اس کو سنا دیں، کھری کھری سنا دیں۔ لیکن جو گالی ہے، فیملی کے ساتھ گالی ہے، کسی کے پرائیویٹ ٹائم میں انٹروین کرنا، اب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تنقید کریں، آپ اس سے زیادہ سوالات اٹھائیں، آپ کے پاس نمبر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
سوشل میڈیا پہ ڈالے. دنیا بھر میں فیس بک نے تباہی مچائی ہے. بڑے بڑے انقلاب عرب اسپرنگ میں فیس بک کے ذریعہ ہیں. بولیں، بات کریں، آپ کو آزادی ہے اس کا استعمال کریں، یہ نہ کریں. کسی شخص کو اس کی فیملی کے ساتھ ہو گالیاں مت دیں. اب لوگ اس پہ کہتے ہیں، اور لوگ صحیح کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو گھروں میں گھس گئے، انہوں نے تو مائیں بہنیں بیٹیاں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو اٹھایا. اسی شہر کراچی میں لوگوں کو فلسطین کا پرچم اٹھانے پہ اٹھایا گیا، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، وہ گرفتار کر کے ڈالا گیا جیل کے اندر. یہ ہمارے سامنے لاک اپ کیا گیا. پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو ہوتا ہے، وہ باہر نکلیں. وہ 14 اگست کو باہر نکلیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں کراچی میں نارتھ نازآباد کے درمیان ایو کلینک کے سامنے برج سے پہلے مجھ سے آگے بائک پر باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کو رینجرز والے نے یہاں سے پکڑا، ادھر آ، اور اس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے پی ٹی آئی کو اور پاکستان کا پرچم لگایا ہوا ہے اور وہ لے گیا سائڈ پہ، یہاں سے پکڑا ہوا اور تو کر کے بات کر رہا ہے. بچی حیران، وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھانے لگے. اس نے بائک پر بیٹھے ہوئے اس کے بچے ابھی بائک پر بیٹھے ہوئے، بائک کھڑی ہوئی ہے سائڈ سٹینڈ پہ. اس نے کہا ان کو کیا کروں؟ اس نے رینجرز والے سے پوچھا ان کو کیا کروں؟ تو یہ زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، بالکل ہوئی ہیں. اب یہ جو سوال ہے یہ کیجئے، اور یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. لیکن یہ کسی شخص کی فیملی کے ساتھ اگر آپ بھی یہی کر رہے ہیں تو پھر آپ وہی کر رہے ہیں نا. فرق کیا ہے؟ یہ نہ کیجئے. پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اس شہر کی تباہی میں. یعنی یہ جو ہمارے سامنے ہے یونیورسٹی روڈ، اس سے کہیں بڑا پروجیکٹ لاہور میں پہلا جو میٹرو کا پروجیکٹ تھا جو گجو متا سے شادرہ تک تھا، وہ ریکارڈ وقت میں بہت تیزی کے ساتھ پورا شہر چلتا رہا، بن گیا. پھر اس کے بعد ہم نے اورنج لائن دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیگر شہروں میں پروجیکٹس دیکھے. یہ بن ہی نہیں رہا. مطلب یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ بن سکتا ہے. یہ جو کراچی میں کریم آباد انڈر پاس ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں نا، یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے یہ، 1 کلومیٹر، اور وہ کچھ مہینوں کی ڈیڈ لائن تھی. اب 3.5 سال ہو گئے، کچھ نہیں پتا کہ کب بنے گا، کچھ نہیں پتا کہ کب بنے گا. تباہی مچائی ہوئی ہے، کاروبار لوگوں کا تباہ ہو گیا، رل گئے لوگ. تو لوگ دہائی دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو ادھیڑ کے رکھ دیا اور ٹھیک بھی نہیں کر سکے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کر سکے، آپ نے خراب کیا ہے. تو یہ ہے حقیقت. اور جس طرح سے آپ نے اپنا میئر بنایا، ہم سب کو پتا ہے. کیا نہیں پتا اس شہر میں کہ کیا ہوا میئر بناتے وقت؟ تو یہ حقیقتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا جواب دینا ہے. بٹ اگین، ایک پڑھا لکھا شہری انگلش بول رہا ہے، موبائل فون ہے، آزادی اظہار کی بات کر رہا ہے، اور یہ ایف اپ کر دیا بچے کے ساتھ. یہ نہ کیجئے، یہ غلط ہے. پیپلز پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. بٹ اگین یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی ہمارے سامنے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک خطاب کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کی گرفتاری پر ادارے پر حملہ کر گئی. اگر یہی قدم پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہوتا تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر وہ کہتے ہیں اگر انتہا پسندی کی سیاست کی جائے گی تو اس کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پر شکایت نہیں ہونی چاہیے. انگریزی محاورہ ہے کہ اگر آپ باورچی خانے میں گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے تو باہر چلے جائیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ والا محاورہ ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کو تو پھر ہم نے دیکھا، ان صاحب سے ذرا سی بھی ہیٹ برداشت نہیں ہوئی. وہ اسد طور والی برداشت نہیں ہوئی، وہ جو ڈونٹ شاپ پہ تھی وہ برداشت نہیں ہوئی. یہ آج جو ہوئی ہے نا سعید غنی صاحب کے ساتھ، پھر لوگ کہیں گے آپ سے ہیٹ برداشت ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیڈر پر ایک چھوٹا سا نیب کیس بنتا ہے اور آپ اپنے قائد کی گرفتاری کے رد عمل پر ہمارے قومی ادارے پر حملہ کریں گے تو بعد میں آپ شکایت نہیں کریں، کیونکہ پھر تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب، عمران خان کی وہ گرفتاری جو 9 مئی کو ہوئی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیتی، غیر قانونی قرار دیتی. کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے چونکہ وہ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی قبر پہ ہمارا فیلڈ مارشل مودی چھپ جاتا، یہ سب آپ نے تعریفیں کر لی ہیں، کریں. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ نے کیا کیا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا. 9 مئی کو جو ہوا نا وہ بہت تھوڑا تھا. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پورے ملک میں اور صوبہ سندھ میں تو خاص طور پر جو ہنگامے پھوٹ پڑے، اس سے آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے.
ملک گیر ہنگاموں کے دوران 50 سے 60 افراد بتائے جاتے ہیں جو جان سے گئے، اور کچھ حوالوں سے یہ تعداد 100 کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ زخمی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں اور فائرنگ کے واقعات میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ پھر دا ہیومینیٹیرین کی رپورٹ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو نمبرز ہیں جو اس سے نقصان ہوا مالی طور پر، معاشی طور پر، پاکستان کی معیشت کو تقریباً $2 ارب کا نقصان پہنچا۔ بینکس اور مالیاتی ادارے، ان میں 360 سے زائد بینکس، ان کی شاخیں نظر آتش کی گئیں یا لوٹ لی گئیں۔ 360 پورے سندھ میں ایک ہی دن میں 131 بینکوں کو نقصان پہنچا۔ لوگوں نے فلموں کی طرح اے ٹی ایم پہ وہ زنجیریں ڈالیں اور گاڑی ڈرائیو کی اور اے ٹی ایم اکھاڑ کے لے گئے، یہ تک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 6000 گاڑیاں ان کو تباہ کیا گیا، نظر آتش کیا گیا۔ نجی گاڑیاں، عام شہریوں کی گاڑیاں، ٹرک، بسیں سب شامل تھیں، یعنی جو سرکاری محکموں کی گاڑیاں ہوں، پولیس کی گاڑیاں ہوں، وہ نہیں، عام شہری کی گاڑیاں جلائی گئیں۔ پاکستان ریلوے کو 12.3 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ 20 سے زائد ریلوے اسٹیشن جو ہیں انہیں نقصان پہنچایا گیا، کچھ جلا دیے گئے۔ 22 انجن، 140 بوگیاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں، آگ لگائی گئی۔ کاروباری مراکز، 3000 کے قریب دکانیں ہیں جو جلائی گئیں پورے ملک میں۔ تاجر برادری کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ تھوک اور پرچون کے کاروبار میں 10 سے 12 ارب روپے کا نقصان ریکارڈ کیا گیا، یہ گارڈین کے نمبرز ہیں۔ 31 پیٹرول پمپ، کئی سرکاری دفاتر اور انتخابی دفاتر دیگر جماعتوں کے، ان کو آگ لگائی گئی۔ پھر ملک سے سرمایہ کا انخلا ہوا اور تقریباً $5.6 ملین کا سرمایہ پاکستان سے باہر گیا۔ پیداواری نقصان، فیکٹریز اور دکانوں کی بندش کی وجہ سے 64 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر رینجرز کو اختیار دیے گئے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی ماری جائے، اور ان اختیارات پر رینجرز نے عمل نہیں کیا کیونکہ صورتحال خطرناک تھی، یہ بتایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف والے بتاتے ہیں کہ 9 مئی کو بھی ان کے مظاہرین پر گولیاں چلیں، اور 26 نومبر کو تو 15 کا نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے، نام دیے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ نمبر دیے ہوئے ہیں، سب دیا ہوا ہے کہ ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جان لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو آپ نے کیا اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے لیڈر نے اچھا نعرہ تھا، بر وقت تھا پاکستان کھپے، لیکن اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ جو اتنا بڑا پورے ملک میں ہنگامہ آرائی کا آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہوا اس کے بعد۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ تب بچے تھے، آپ نے یہ باتیں کر لیں، آپ اب بچے نہیں ہیں، آپ اب یہ باتیں کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔